بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یاد رکھو بے شک اللہ کے دوستوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ وزیر حضوری شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یکم رمضان المبارک 470 ہجری کو بغداد سے 35 کلومیٹر دور جودی پہاڑ، جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان تھم جانے کے بعد لگی تھی، کے نزدیک واقع جیلان میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام عبدالقادر رکھا گیا۔ آپ والد کی طرف سے حسنی اور ماں کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ کتاب لطف المعشوق میں حضرت امام حسن علیہ السلام کے خطوط میں لکھا ہے کہ میرے بابا علی المرتضیٰ نے فرمایا، 5ویں صدی ہجری میں میری آل میں ایک بیٹا ہوگا، نام عبدالقادر ہوگا، وہ میرے نبی کے دین کو زندہ کرے گا۔ 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام جس جائے نماز پر نماز پڑھتے تھے، انہوں نے فرمایا، یہ جائے نماز تبرکاً نسل در نسل عبدالقادر تک پہنچایا جائے، اسے میرا سلام کہنا اور ولایت کی مبارکباد دینا۔ سربراہ سلسلہ عظیمیہ نقیب الاولیاء خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی نظام تکوین میں ممثل کے عہدے پر فائز ہیں اور نظامت کے امور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر حضوری ہیں۔ یہ ایک ایسا عہدہ ہے جس کی عظمت و جلالت کا اندازہ مشکل ہے۔ کتاب مقصد زندگی از خورشید بیگم میں ایک سچا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ راجہ رنجیت سنگھ کی ہندوستان میں حکومت تھی۔ لاہور کے ایک محلے کی تنگ گلی میں آمنے سامنے 2 گھر تھے۔ ایک میں غریب ہندو اپنی خوبصورت بیوی کے ساتھ رہتا تھا اور سامنے والے گھر میں ایک امیر بے عمل مسلمان رہتا تھا۔ وہ ہندو کی خوبصورت بیوی پر بری نظر رکھتا تھا۔ ایک روز ہندو میاں بیوی نے مشورہ کیا کہ اس بندے کے شر سے بچنے کے لیے بہتر ہے ہم یہ محلہ چھوڑ دیں، اور پھر ایک روز بڑی خاموشی سے چھپ کر دونوں گھر سے نکلے۔ لیکن مسلمان چونکہ طاق میں رہتا تھا، اسے جلد اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر پیچھا کرتے کرتے ان کے قریب پہنچ گیا اور قریب پہنچ کر غریب ہندو سے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ غریب ہندو نے کہا، اسے اس کے والدین کے ہاں چند دن کے لیے چھوڑنے جا رہا ہوں۔ مسلمان نے کہا، یہ جنگل بیابان ہے، راستہ بھی مشکل ہے، اسے میرے ساتھ گھوڑے پر بٹھا دو، میں اسے چھوڑ آتا ہوں۔ تلوار مسلمان کے ہاتھ میں تھی۔ ہندو ڈر گیا اور کہنے لگا، میں اسے تمہارے ساتھ گھوڑے پر بٹھا دیتا ہوں، مگر مجھے ضامن دو۔ مسلمان نے کہا، کیا مطلب؟ ہندو نے کہا، مجھے ضامن دو 11ویں والا پیر۔ مسلمان نے کہا، وہ تو کئی 100 سال پہلے اس دنیا سے جا چکا ہے۔ ہندو نے کہا، کوئی بات نہیں، تم اس کی ضمانت دو۔ مسلمان نے کہا، میں تمہیں ضامن دیتا ہوں۔ ہندو نے بیوی سے کہا، اب اس کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ جاؤ، ضامن 11ویں والا پیر اس مسلمان نے دیا ہے۔ جب ہندو کی بیوی اس کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ گئی تو مسلمان نے اپنی تلوار سے اس ہندو کی گردن اتار دی۔ وہ تڑپنے لگا اور مسلمان اس کی بیوی کو لے کر چل پڑا۔ ہندو کی بیوی روتے ہوئے بار بار پیچھے دیکھتی رہی۔ مسلمان کہنے لگا، میں تمہیں مسلمان کر کے شادی کروں گا۔ وہ بولی، میں اپنے ضامن کے انتظار میں ہوں۔ مسلمان نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، وہ تو کئی 100 سال پہلے اس دنیا سے جا چکا ہے۔ ہندو کی بیوی نے روتے ہوئے کہا، میرا دل کہتا ہے وہ ضرور آئے گا۔ اتنے میں دیکھا کہ دور سے دھول اٹھ رہی ہے، پھر وہ دھول قریب آتی گئی۔ مسلمان حیران ہو کر دیکھنے لگا کہ یہ کیا ہے۔ ہندو کی بیوی نے کہا، میرا ضامن آ گیا ہے، اور پھر 2 گھڑ سوار قریب پہنچ گئے۔ سب جبے پہنے، ہاتھوں میں تلواریں، چہرے پر نقاب ڈالے۔ قریب آتے ہی ان میں سے ایک نے اپنی تلوار سے مسلمان کا سر کاٹ دیا۔ ہندو کی بیوی نے کہا، آپ کون ہیں؟ فرمایا، ضامن کا انتظار بھی کرتی ہو اور پوچھتی ہو میں کون ہوں؟ میں 11ویں والا پیر شیخ عبدالقادر جیلانی ہوں، اور یہ میرے ساتھ گل محمد قلندر لاہور والے ہیں۔ اب ہمیں اجازت دو، ہم نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ ہندو کی بیوی نے کہا، مجھے یہاں ڈر لگتا ہے، مجھے میرے شوہر کے پاس لے جائیں، اور پھر پلک جھپکنے میں وہاں آ گئے۔ ہندو کی بیوی نے عرض کیا،
میں سسرال نہیں جا سکتی، والدین کے پاس بھی نہیں جا سکتی، مجھے بھی اس کے ساتھ مار دیں یا پھر اسے میرے ساتھ اٹھا کر بھیج دیں۔ آپ نے فرمایا مردے زندہ نہیں ہوتے، روح واپس نہیں آتی۔ اس نے عرض کیا میں نے ایک مسلمان کی زبانی سنا تھا کہ ہمارے غوث العظم 11ویں والے پیر نے 11 سال کے ڈوبے ہوئے 70 باراتی اور ایک دولہا دریا سے نکال دیے تھے۔ میں ہندو بیوہ ہوں، مجھے بھی میرا پتی زندہ کر دو۔ یہ سن کر آپ نے اس لاش کو پاؤں سے ٹھوکر مار کر فرمایا کم باذن اللہ۔ ہندو اٹھ کھڑا ہوا، دائیں بائیں دیکھا، پھر حضور غوث العظم کو دیکھا اور اپنی بیوی سے کہا ابھی بھی کافر ہو، کلمہ پڑھو۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میں دیکھ کر آیا ہوں ان کی عزت اور شان آسمانوں پر زیادہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عظیم اسلامی ریاست اور مثالی معاشرے کا قیام عمل میں لائے۔ نبی مکرم کے بعد آپ کے اہل بیت نے اس مشن کو آگے بڑھایا۔ اس کے بعد تاریخ اسلام کی اگلی چند صدیاں اضطراب و سانحات میں گزریں اور مسلسل اہل بیت کی شہادتیں ہوتی رہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے اس عظیم نبوی مشن کو جہاں تقویت بخشی، وہاں اس کا اپنے زمانے میں احیا بھی فرمایا اور اپنے دور کی تمام ابتریوں اور زبوحالی کی کیفیات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ آپ کی تعلیمات خیر خواہی پر مبنی ہیں۔ آپ نے فرمایا دوسروں کی خاطر ایثار کرنا یعنی دوسروں کی خاطر مال اور اپنا وقت خرچ کرنا اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے پیاروں کی محبت اور ان کا ادب نصیب فرمائے اور اپنے مقربین میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔